میں فرزانہ گل بلوچ ہوں۔ میں سندھ کی ایک تعلیمی ادارے میں تعلیمی شعبے سے وابستہ ہوں اور فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی ہوں۔ میرا تعلق بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھاگناڑی سے ہے۔ بھاگناڑی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اسکول اور تعلیم کے حصول کے لیے میں حیدرآباد اپنی نانی کے پاس آ کے رہنے لگی۔ اس کے بعد میرے والدین بھی حیدرآباد شفٹ ہو گئے اور ہم لوگ یہاں پہ پڑھنے لگے، اور میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی پہنچی اور پہلی ہی لڑکی تھی جو گورنمنٹ میں کسی اچھے مقام پہ جاب کرنے لگی۔ تو یہ سارا کا سارا جو سفر ہے، اس میں ہماری کوشش اور ہمارے والدین کی سپورٹ تھی کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں سپورٹ کی یہاں تک آنے میں، اور آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پبلک ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو اسی لیے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو صحت ہے کے معاملات میں، جو خاص کر کے خواتین یا لڑکیوں کی صحت کے مسائل ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کھانے کے جو چوائس ہوتی ہے یا کھانے کا جو انتخاب ہوتا ہے، اس میں بہت مخصوص حد تک جو ہے نا چوز کرتی ہیں، جیسے دودھ نہیں پینا، دہی کا استعمال نہیں کرنا، دیسی گھی نہیں کھانا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری پاکستان میں جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ہر تیسری لڑکی جو ہے کیلشیم کی کمی کا اور ہر دوسری لڑکی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری خوراک میں دودھ اور دہی کا استعمال بہت کم ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گی ایسی لڑکیوں کو جو یہ چیزیں نہیں لیتی، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ بڑے مشکل جو ہے نا پیدا کر رہی ہیں، اور اگر وہ اپنی خوراک کا انتخاب نہ صرف اپنی شوق اور پسند کے بلکہ وہ بہتر غذائی جو توانائی ہے اس کے حصول کے لیے کریں گی، تو وہ ایک اچھی غذا لے سکتی ہیں۔ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک متوازن غذا لینی چاہیے، جس میں ہر کیلشیم بھی ہو، جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو، پروٹین بھی ہو، وٹامن بھی ہو۔ تو اس کے لیے ان کو مکمل غذا لینی پڑے گی، جس میں گوشت بھی ہوں، سبزیاں بھی ہوں، دودھ بھی ہو، اور اس میں چکنائی کی بھی جو ہے نا اچھی چکنائی کی مطلب مقدار، جو کہ دودھ سے، مکھن سے یا جانوروں سے حاصل کردہ چکنائی سے ملتی ہے، وہ بھی شامل ہو، تو وہ ایک بہتر زندگی کر سکتی ہیں۔ کیونکہ بچیوں کی اگر ہم بات کریں تو بچیاں آج اگر وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے نا ہم مشکلیں کر رہی ہیں، تو آگے جا کے وہ ایک نسل چلا رہی ہوں گی، اور اگر ان کی خوراک اچھی نہیں ہوگی، ان میں اچھی صحت، اچھی توانائی نہیں ہوگی، تو آنے والے نسل کو چلانے میں بھی بہت مشکل ہوگی۔ اسی لیے ابھی سے بچیوں کو اپنی خوراک کا صحیح انتخاب کرنا چاہیے اور متوازن غذا لینی چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بچوں سے زیادہ محنتی ہوتی ہیں، اور اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں تو وہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتی ہیں، کلاس میں ان کی اچھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، مگر یہاں پہ ایک المیہ یہ ہے کہ بچیاں تعلیم اپنی جو ہے آگے مکمل کرنے کی طرف نہیں جا سکتی اور اکثر چھوڑ دیتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ بچیوں کی تعلیم مکمل کرنا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو پروفیشنل لائف میں آنے کی ضرور جو ہے نا معاونت کی جائے اور مدد کی جائے، تاکہ بچیاں جو ہیں وہ کسی بھی جو ہے نا پروفیشنل لائف میں آ کر اپنی بہترین صلاحیت سے جو ہے نا اس پروفیشن کو بہتر کر سکیں۔ اور یہ چیز دیکھی بھی گئی ہے کہ نا جس ڈپارٹمنٹ میں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ محنت سے اور ایمانداری سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ چاہوں گی کہ بچیاں بھی آگے آئیں اور وہ بھی اپنے کیریئر کے لیے کام کریں، اور ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کس کیریئر میں کتنے اچھے سے جو ہے نا اپنی جو صلاحیت لا سکتی ہیں بروکار، تو آپ اس کیریئر میں ضرور آئیں۔ مشکلیں ہوتی ہیں، اگر آپ ہمت کریں گی تو آپ کو آپ کی فیملی بھی سپورٹ کرے گی، آپ کو آپ کے ادارے بھی جو ہے نا مدد کریں گے کہ باہر نکلنے میں، اور آپ ایک اچھے طریقے سے اپنی لائف کو بھی بہتر کر سکتی ہیں، ساتھ ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کو، اس شعبے کو بھی بہتر کر سکتی ہیں جس میں آپ کام کرتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گی کہ ضرور کیریئر کی طرف آئیں، تعلیم حاصل کر کے گھر میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میری ایک ٹیچر تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ اگر آپ اس لیے ڈگریاں لے رہی ہو کہ آپ صندوق میں رکھیں گی اور بچوں کو دکھائیں گی کہ ہم نے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈگری لینی ہے تو اس ڈگری کو آپ جو ہے معاشرے کے لیے، ملک کے لیے استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور معاشرے اور ملک کی بہتری کا حصہ بنیں۔